آزادی اظہار میں خوش آمدید۔ آج ہم پیش کر رہے ہیں ایک تحقیقاتی مطالعہ، غزوہ ہند۔ کیا اب غزوہ ہند ممکن ہے؟ انتہائی اختصار کے ساتھ بڑی عجیب صورتحال ہے۔ لوگ اپنے نظریات اور خواہشات کو سچ ثابت کرنے کے لیے سچ کو جھوٹ میں ملانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مختلف احادیث کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ مختلف مکتبہ فکر کے لوگ اپنا کاروبار چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئے دن غزوہ ہند کے متعلق نت نئی تحاریر، بیانات اور جوشیلی جذباتی تقاریر سوشل میڈیا پر گردش کرتی رہتی ہیں۔ آئیے ذیل میں ہم غزوہ ہند سے متعلق احادیث پر اجمالی نظر ڈالتے ہیں۔ ذخیرہ احادیث کی تمام کتب میں سے غزوہ ہند کے متعلق ہمیں صرف 5 احادیث ملتی ہیں، جن کے مطابق غزوہ کا تمام لشکر جنتی ہوگا۔ 2 احادیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں، ایک حدیث حضرت ثوبان سے، ایک حدیث حضرت صفوان بن عمر اور ایک حدیث حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ تمام روایات مسند احمد بن حنبل، السنن کبریٰ اور نسائی سے لی گئی ہیں۔ کچھ علماء ان احادیث کو ضعیف بھی سمجھتے ہیں۔ ان تمام باتوں سے قطع نظر ہم مذکورہ احادیث کا تحقیقی جائزہ لیتے ہیں۔ اول تو اسے غزوہ کہا گیا ہے اور غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس موجود ہوں۔ جس جنگ میں اسے غزوہ کہا جاتا ہے، یا پھر فقہ جعفریہ کے مطابق امام وقت، ان کا جو امام ہوتا ہے، امام وقت کا ہونا ضروری ہے غزوے میں۔ اور اس وقت یہ صورتحال پاکستان سمیت دنیا بھر میں کہیں بھی نہیں ہے۔ نہ رسول اللہ موجود ہیں اس وقت کہیں پہ ظاہری طور پر، اور نہ کہیں پہ کوئی امام اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے، اور نہ ہی مذکورہ احادیث کے متعلق رسول اللہ کا کوئی ارشاد ایسا ملتا ہے کہ میں خود بھی غزوہ ہند میں شامل ہوں گا۔ کوئی ایسا ارشاد جس میں کہا گیا ہو کہ میں خود بھی غزوہ ہند میں شامل ہوں گا۔ احادیث کے مطابق یہ غزوہ عربستان سے یا پھر بیت المقدس سے شروع کیا جائے گا۔ احادیث کے مطابق یہ غزوہ کہاں سے شروع ہوگا؟ عربستان سے یا پھر بیت المقدس سے شروع کیا جائے گا۔ مسلمان لشکر ہندوستان کو تاراج کرے گا اور سندھ کے حکمرانوں کو زنجیر میں جکڑ کر لایا جائے گا۔ سندھ کے حکمرانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لایا جائے گا۔ اس دوران حضرت عیسیٰ اور امام مہدی بھی آ چکے ہوں گے۔ چنانچہ ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہنوز دلی دورست، یعنی یہ واقعہ اگر ہوا تو قیامت کے قریب ہوگا۔ پھر اس میں قابل غور بات یہ بھی ہے کہ زنجیروں میں جکڑ کر لانے کا زمانہ اب ختم ہو چکا ہے۔ زنجیروں میں جکڑ کر کسی مجرم کو لانے کا جو زمانہ ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ مزید یہ کہ سندھ اس وقت پاکستان میں شامل ہے۔ اس واقعہ کے لیے، یعنی غزوہ ہند کا جو واقعہ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ سندھ دوبارہ حاکم بدہن ہندوستان میں شامل ہو چکا ہوگا۔ حاکم بدہن۔ البتہ ایسا واقعہ
جو کہ اب ممکن ہی نہیں ہے۔ اچھا، البتہ ایسا واقعہ محمد بن قاسم کے دور میں ضرور ہو چکا ہے۔ گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غزوہ ہند کی احادیث کسی بھی طرح موجودہ پاک و ہند تنازعہ یا ممکنہ جنگ پر فٹ نہیں کی جا سکتی، جو کہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں۔ اب ہم ذیل میں دیکھتے ہیں کہ اسلامی دنیا سے ہندوستان پر مشہور اور بڑے حملے کس نے اور کب کیے۔ پہلا حملہ محمد بن قاسم کی قیادت میں کیا گیا 93 ہجری مطابق سال 712 عیسوی میں۔ پہلا حملہ 93 ہجری سال 712 عیسوی میں کیا گیا۔ دوسرا بڑا حملہ سلطان محمود غزنوی نے کیا 387 ہجری 387 ہجری مطابق سال 997 عیسوی میں 997 عیسوی میں۔ یہ ٹوٹل حملے سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 حملے کیے۔ 17 حملے ٹوٹل محمود غزنوی نے ہندوستان پر کیے تھے۔ تیسرا حملہ شہاب الدین محمد غوری نے کیا۔ تیسرا حملہ شہاب الدین محمد غوری نے کیا تقریباً 600 ہجری میں، یعنی سال 1175 عیسوی بنتا ہے۔ سال 1175 عیسوی میں شہاب الدین محمد غوری نے تیسرا حملہ ہندوستان پر کیا۔ چوتھا حملہ امیر تیمور نے کیا 1398 عیسوی میں 1398 عیسوی میں امیر تیمور نے۔ پانچواں حملہ نادر شاہ ایرانی نے 1739 عیسوی میں کیا۔ چھٹا حملہ احمد شاہ ابدالی نے 1748 سے لے کر 1764 عیسوی تک کئی حملے کیے۔ احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان پر 1748 سے 1764 عیسوی تک کئی حملے کیے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہندوستان کے خلاف کس قدر حملے کیے ہیں۔ ممکن ہے انہی حملوں میں سے کوئی حملہ غزوہ ہند والی بشارت میں شامل ہو۔ اس ضمن میں مجھ ناچیز کی رائے میں غزوہ ہند کا مصداق جو ہے وہ شہاب الدین محمد غوری کا حملہ ہے۔ اگر غزوہ ہند واقعی ہوئی ہے شہادت ہے تو اس کا مصداق جو ہے وہ شہاب الدین محمد غوری کا حملہ ہے، جو کہ ہو چکا، جس نے غیر مسلم ہندوستان میں پہلی بار اسلامی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ اور اس کے علاوہ نوٹ جو ہے، میرے خیال میں حدیث میں مذکور حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کا واقعہ غزوہ ہند سے الگ ہے، جو کہ ایک ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ بقول علامہ اقبال، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ یہ تحریر 20 اگست 2019 کو لکھی گئی۔ 20 اگست 2019 کو لکھی گئی، اور آج ہے جب میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، آج ہے 11 جولائی 2022 بروز پیر۔ خوش رہیے گا۔ اللہ حافظ۔